بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بدر بن مغیرہ کے ہاتھ کا اشارہ پا کر پہرے دار جس طرح درختوں کی آڑ سے نمودار ہوئے تھے اسی طرح غائب ہو گئے۔ اس نے مسکراتے ہوئے ربیہ کی طرف دیکھا اور کہا، اب آپ کو اطمینان ہے؟ جب تک آپ یہاں ہیں میری آدھی فوج اس قلعے کے گرد پہرا دے گی۔ ربیہ نے اضطراری طور پر آگے بڑھ کر اس کے گھوڑے کی باگ پکڑتے ہوئے کہا، خدا کے لیے یہ نہ سمجھیے کہ مجھے اپنا خوف ہے، میرا اضطراب صرف آپ کے لیے ہے۔ آپ قوم کی پونجی ہیں، آپ اندلس کے مسلمانوں کا سرمایہ حیات ہیں۔ کاش میں آپ کو اپنے خواب سے متاثر کرنے کے بجائے کچھ اور کر سکتی۔ کاش میں ان سرفروشوں میں سے ایک ہوتی جو آپ کے دروازے پر پہرا دیتے ہیں، لیکن میں صرف ایک توہم پرست لڑکی ہوں جس کے پاس آپ کے لیے خوابوں اور دعاؤں کے سوا کچھ نہیں۔ ربیہ کی آواز بیٹھ گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے۔ بدر بن مغیرہ کے لیے دیر تک یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ انتہائی سادگی، عجز اور انکسار کے باوجود ربیہ کے چہرے پر ایک ایسی متانت، سنجیدگی اور وقار تھا کہ بدر بن مغیرہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ اس نے نادم سا ہو کر کہا، مجھے افسوس ہے کہ آپ کو میرے الفاظ سے صدمہ پہنچا۔ میرا مقصد یہ نہ تھا، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ اچھا، خدا حافظ۔ ربیہ گھوڑے کی باگ چھوڑ کر ایک طرف ہٹ گئی۔ بدر نے گھوڑے کو ایڑ لگا کر ندی میں ڈال دیا۔ ربیہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بار بار خدا حافظ کہہ رہی تھی۔ اینجلا ربیہ کو راستے میں چھوڑ کر پہاڑی کی چوٹی پر پہنچی تو بشیر بن حسن اسے سامنے چند قدم کے فاصلے پر نیچے اترتا دکھائی دیا۔ وہ سانس درست کرنے کے لیے ایک پتھر پر بیٹھ گئی۔ جب بشیر قریب آیا تو وہ رومال سے اپنے چہرے کا پسینہ پونچھتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بشیر نے اچانک اس کی طرف دیکھا تو چند قدم کے فاصلے پر رک گیا، پھر کچھ سوچ کر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ بشیر نے کہا، آج آپ اکیلی آ گئیں؟ اینجلا نے جواب دیا، ربیہ میرے ساتھ آئی تھی، وہ نیچے رہ گئی ہے۔ میں اس پہاڑ کی چوٹی پر پہنچنا چاہتی تھی، مجھے امید نہ تھی کہ آپ یہاں ہوں گے۔ یہ چڑھائی بہت دشوار تھی، آپ نے بہت ہمت کی۔ بشیر کے الفاظ میں ایک روکھا پن تھا اور اینجلا محسوس کیے بغیر نہ رہ سکی۔ تاہم اس نے جھجکتے ہوئے کہا، میری ہمت یہاں تک پہنچ کر جواب دے چکی ہے۔ یہ بھی خوش قسمتی ہے کہ آپ مل گئے۔ اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو چوٹی تک میرا ساتھ دیں۔ چلیے، شکریہ۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں واپسی پر راستہ نہ بھول جاؤں۔ یہ راستہ اس قدر پیچیدہ نہیں، بشیر نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ بشیر خاصی رفتار کے ساتھ اس کے آگے آگے جا رہا تھا اور سانس پھول جانے کے باعث اینجلا خواہش کے باوجود اس سے کوئی بات نہ کر سکی۔ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ کر اینجلا بری طرح ہانپ رہی تھی، اس کا چہرہ پسینے سے شرابور تھا۔ بشیر بن حسن نے ایک بلند اخلاق طبیب کی شان استغنا کے ساتھ ایک بار مڑ کر اس پیکرے رعنائی کی طرف دیکھا اور پھر منہ پھیر کر نیچے سرسبز وادی کی طرف دیکھنے لگا۔ اینجلا نے رومال سے پسینہ پونچھتے اور تنفس پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، آپ کو شاید چڑھائی محسوس بھی نہیں ہوئی، میرا تو برا حال ہو رہا ہے۔ بشیر نے بدستور نیچے کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا، میں پہاڑوں پر چڑھنے کا عادی ہوں، آپ نے شاید پہلی بار ہمت آزمائی کی ہے۔ اینجلا نے کہا، یہاں کھڑے ہو کر نیچے کی وادیاں کتنی دل فریب دکھائی دیتی ہیں۔ افسوس ربیہ میرے ساتھ نہ آ سکی، اسے ابھی اتنی ریاضت کرنی بھی نہیں چاہیے۔ اینجلا نے ایک پتھر پر بیٹھتے ہوئے کہا، اگر اجازت ہو تو تھوڑی دیر سستا لوں، بہت تھک گئی ہوں۔ بشیر نے جواب دیا، جلدی کیجیے، آپ کی بہن انتظار کر رہی ہوگی۔ اینجلا نے گفتگو کا موضوع بدلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، کتنا حسین ہے یہ منظر، آپ ہر روز یہاں آیا کرتے ہیں؟ ہاں، لیکن یہ محض اتفاق ہے کہ آج میں یہیں سے واپس جا رہا تھا، ورنہ میں سامنے اس پہاڑ کی چوٹی پر جایا کرتا ہوں۔ یہ اتفاق شاید اس لیے تھا کہ قدرت کو آپ کی رہنمائی میں میرا یہاں تک پہنچانا مقصود تھا۔ آپ میرے بغیر بھی یہاں آ سکتی تھیں۔ نہیں، میں سچ کہتی ہوں، میری ہمت جواب دے چکی تھی۔ ہم پرسوں جا رہے ہیں، اگر آپ آج راستے میں نہ ملتے تو اس چوٹی پر پہنچنے کی حسرت شاید میں اپنے ساتھ لے جاتی۔ یہ کوئی ایسی حسرت نہ تھی جس کے پورا نہ ہونے کا آپ کو افسوس ہوتا۔ میں یہ حسین منظر کبھی بھی نہیں بھول سکوں گی۔ میں نے سنا ہے کہ سرحدی عقاب کے جنگل میں نہایت دل فریب مناظر ہیں۔ ہاں، وہ علاقہ بہت خوبصورت ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ آپ شہروں میں جانا پسند نہیں کرتے۔
انسان ہمیشہ ایسی جگہ کو پسند کرتا ہے جہاں وہ مفید کام کر رہا ہو۔ یہ سن کر اینجلا کہنے لگی، میرے خیال میں آپ ان پہاڑوں اور جنگلوں کے بجائے قسطلہ، اشبیلیا اور قرطبہ جیسے شہروں میں زیادہ مفید کام کر سکتے ہیں۔ وہاں امراء، گورنر اور بادشاہ تک آپ کے قدردان ہوں گے۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو میں یہ کہوں گی کہ آپ یہاں اپنے جوہر ضائع کر رہے ہیں۔ ابا جان کہتے ہیں کہ اگر آپ قسطلہ چلے جائیں تو بادشاہ کے دربار میں آپ کو پہلی کرسی ملے گی۔ آپ کے والد یقیناً مجھے قسطلہ جانے کا مشورہ نہیں دیں گے۔ میں بدر بن مغیرہ کے ایک معمولی سپاہی کا علاج کر کے تمہارے بادشاہ کے دربار میں بیٹھنے سے زیادہ خوش رہ سکتا ہوں۔ یہ لوگ کبھی کبھی صرف جسمانی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں اور اس کا علاج ہو سکتا ہے، لیکن تمہارے بادشاہ اور امراء ہمیشہ روحانی اور اخلاقی بیماریوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ اینجلا نے مسکراتے ہوئے بشیر کی طرف دیکھا اور کہا، آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ آپ کو عیسائیوں سے نفرت ہے؟ ایک طبیب کی حیثیت سے ہر انسان کی خدمت کرنا میرا فرض ہے، لیکن ایک مسلمان کی حیثیت سے میرا پہلا فرض یہ ہے کہ ان لوگوں کا ساتھ دوں جو اندلس میں مسلمانوں کی عزت اور آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ آپ کو انسانیت قسطلہ کے ان ایوانوں میں دکھائی دیتی ہے جہاں مسلمانوں کی غلامی کی زنجیریں تیار ہو رہی ہیں، اور مجھے انسانیت ان جھونپڑوں میں دکھائی دیتی ہے جن میں رہنے والے غیروں کی غلامی پر موت کو ترجیح دیتے ہیں۔ اینجلا نے مغموم سی ہو کر کہا، کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ دیر تک ہمارے شہنشاہ کا مقابلہ کر سکیں گے؟ مقابلہ صرف فتح کی امید پر ہی نہیں کیا جاتا، طبیب نے جواب دیا۔ بعض حالات میں جنگ کمزور کے لیے ایک فریضہ بن جاتی ہے۔ ہمیں یہ یقین ہے کہ جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں کوئی غلام نہیں بنا سکتا۔ خیر اب چلیے، دیر ہو رہی ہے۔ اینجلا نے کہا، میرے خیال میں اگر آپ قسطلہ کے شاہی طبیب کے عہدے پر فائز ہوں تو آپ بادشاہ کو خوش کر کے اسے مسلمانوں کی آزادی پر حملہ کرنے سے باز رکھ سکتے ہیں۔ آزادی خوشامد سے نہیں بلکہ خون سے خریدی جاتی ہے۔ اینجلا کہنے لگی، طبیب کی حیثیت میں آپ بادشاہ کے خوشامدی نہیں بلکہ محسن بن سکتے ہیں۔ بشیر نے قدرے ترش لہجے میں کہا، ہمارے لیے اب تمہارے مغرور بادشاہ کا محسن بننے کی صرف ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اس کے ہاتھ سے استبداد کی تلوار چھین لیں، اور جب وہ ہمارے رحم و کرم پر ہو تو ہم اپنے بزرگوں کے اخلاق پر عمل کرتے ہوئے اس کی خطائیں معاف کر دیں۔ میں اپنی قوم کی دائمی زندگی کے لیے ایک سپاہی بن کر لڑنے کو اس سے عارضی زندگی کی بھیک مانگنے پر ترجیح دیتا ہوں۔ آپ یہاں مہمان ہیں، مجھے افسوس ہے کہ آپ نے خواہ یہ بحث شروع کر دی۔ ہسپانیہ اور قسطلہ کا مقابلہ اب باتوں سے نہیں تلوار سے ہوگا۔ بشیر آہستہ آہستہ پہاڑی سے نیچے اترنے لگا۔ اینجلا اٹھ کر اس کے پیچھے چل دی۔ وہ بار بار اپنے دل میں کہہ رہی تھی، کاش میں یہ بحث نہ چھیڑتی۔ دونوں دیر تک خاموش رہے، لیکن وہ پہاڑی سے اتر کر درختوں میں سے گزر رہے تھے کہ اینجلا نے تیزی سے قدم اٹھاتے ہوئے اس کے قریب پہنچ کر کہا، مجھے معلوم نہ تھا کہ آپ اس قدر خفا ہو جائیں گے۔ خدا جانتا ہے کہ میں آپ کی دشمن نہیں۔ آپ خواہ کچھ کریں، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہوں گی۔ مجھے معاف کر دیجئے۔ بشیر بن حسن نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے متاثر ہو کر کہا، نادان لڑکی، تم رو رہی ہو، مجھے معاف کر دیجئے۔ اس نے پھر کہا، لیکن میں ان آنسوؤں کی وجہ نہیں سمجھ سکا۔ اگر یہ نصرانیوں کی طرف سے ایک فاتح کی دوستی کا پیغام دینا چاہتے ہیں تو مجھے ڈر ہے کہ یہ موتی رائیگاں جائیں گے، اور اگر یہ اس لیے ہیں کہ تم ہماری جد و جہد کو بے فائدہ سمجھتی ہو تو بھی ہمدردی کا یہ پیغام قبل از وقت ہے، اور اگر تم یہ خیال کرتی ہو کہ بشیر بن حسن کی جان اس قدر قیمتی ہے کہ وہ موت و حیات کی اس کشمکش میں اپنی قوم کا ساتھ نہ دے تو بھی تم غلطی پر ہو۔ اینجلا نے جذبات سے مغلوب ہو کر کہا، مجھے عیسائیوں یا مسلمانوں اور ان کے بادشاہوں سے کوئی دلچسپی نہیں، میں صرف آپ کی خیر چاہتی ہوں۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ کو میری باتوں سے صدمہ پہنچا۔ میں نادان ہوں، آپ میری باتوں کو کوئی اہمیت نہ دیں۔ اینجلا، اینجلا، ربیہ کی آواز آئی۔ اینجلا کی خاموشی پر بشیر بن حسن نے جواب دیا، آپ کی بہن یہاں ہے۔ پھر وہ اینجلا سے مخاطب ہوا، چلو اینجلا، تمہاری بہن بلاتی ہے۔ اینجلا بشیر کے آگے آگے چلنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد
اینجلا، ربیہ اور بشیر قلعے کا رخ کر رہے تھے۔ ندی عبور کرنے کے بعد انہیں ابو داؤد ملا اور اس نے اینجلا اور ربیہ سے مخاطب ہو کر کہا، تم نے آج بہت دیر لگائی۔ ربیہ نے کہا، ابا جان، ہم نے آج پہاڑی پر چڑھنے کا ارادہ کیا تھا، میں زیادہ دور نہ جا سکی۔ اینجلا اکیلی چوٹی پر سے ہو آئی ہے۔ جمعہ کے دن کا بیشتر حصہ بدر بن مغیرہ اور بشیر بن حسن نے ابو داؤد کی صحبت میں گزارا۔ ان کی باتوں سے ابو داؤد کو یہ اطمینان ہو چکا تھا کہ وہ رات اس قلعہ میں گزاریں گے، لیکن گزشتہ 2 دن سے وہ اس بات پر حیران تھا کہ قلعے کے بہت سے سپاہی اچانک غائب ہو چکے ہیں۔ دوپہر کے وقت جب وہ بدر اور بشیر کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، اس نے کہا، قلعے میں سپاہیوں کی تعداد بہت کم ہو گئی ہے۔ میرا خیال ہے جب آپ یہاں ہوں تو آپ کی حفاظت کا پورا انتظام ہونا چاہیے۔ بدر نے بے پرواہی سے جواب دیا، اپنے لیے ہم نے کبھی سپاہیوں کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ آپ کی شجاعت میں کلام نہیں، لیکن اس قلعے کی حفاظت کے لیے بھی سپاہیوں کی اچھی خاصی تعداد ضروری ہے۔ نصرانیوں کی طرف سے اچانک حملے کا خدشہ نہ ہو تو بھی آپ کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ بدر بن مغیرہ نے یہ سن کر جواب دیا، آپ فکر نہ کریں، خطرے کے مقابلے کے لیے آپ یہاں کافی سپاہی موجود پائیں گے۔ اس قلعے میں میرا قیام بالکل عارضی تھا۔ کل آپ غرناطہ روانہ ہو جائیں گے اور میں انشاءاللہ اپنے پہاڑوں اور جنگلوں میں واپس پہنچ جاؤں گا۔ تو شاید اسی خیال سے آپ نے سپاہیوں کو 2 دن پہلے روانہ کر دیا ہے۔ ہاں، یہاں وہ بیکار پڑے تھے۔ اس کے بعد دیر تک مختلف موضوعات پر بات چیت ہوتی رہی۔ مغرب کی نماز کے بعد جب یہ لوگ مسجد سے باہر نکل رہے تھے، ایک سوار گھوڑا بھگاتا ہوا قلعے میں داخل ہوا اور مسجد کے دروازے کے سامنے آ رکا۔ بدر بن مغیرہ کی طرف دیکھ کر وہ گھوڑے سے اترا اور تیزی سے قدم اٹھاتے ہوئے آگے بڑھا۔ بدر بن مغیرہ نے اس کی بات کا انتظار کیے بغیر پوچھا، کہو، خیر تو ہے؟ تم بہت پریشان ہو۔ سپاہی نے کہا، بادشاہ کے بھائی اور ان کے ساتھ غرناطہ کی فوج کے چند عہدیدار آپ سے ملنے کے لیے آئے تھے اور آپ کی قیام گاہ میں ٹھہر کر آپ کا انتظار کرنے کے بجائے وہ اس طرف آ رہے ہیں۔ وہ یہاں سے کتنی دور ہوں گے؟ یہاں سے 8-10 کوس دور ہوں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ رات کا کھانا آپ کے ساتھ کھائیں گے۔ بدر بن مغیرہ نے بشیر بن حسر کی طرف متوجہ ہو کر کہا، آپ ان کے قیام اور طعام کا بندوبست کریں، میں ان کی پیشوائی کے لیے جاتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد جب بدر بن مغیرہ گھوڑے کو سر پر دوڑاتا ہوا قلعے سے باہر آ رہا تھا، ابو داؤد تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا اپنے کمرے میں پہنچا۔ کچھ دیر گہری سوچ میں کمرے میں ٹہلتا رہا، پھر اس نے درمیانی دروازہ کھول کر میریا کے کمرے میں جھانکتے ہوئے کہا، میریا، ذرا ادھر آؤ۔ میریا کرسی سے اٹھ کر اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ ربیہ اور اینجلا ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگیں۔ ربیہ نے آہستہ سے کہا، اینجلا، ابا جان آج صبح سے پریشان ہے۔ اینجلا نے ربیہ کی طرف معنی خیز نگاہوں سے دیکھتے ہوئے جواب دیا، ان کی پریشانی کی وجہ شاید کل کا کٹھن سفر ہو، لیکن ربیہ، مجھے تم ان سے زیادہ پریشان دکھائی دیتی ہو۔ جب ہم قسطلہ سے غرناطہ کی طرف روانہ ہو رہے تھے تو تم بہت خوش تھیں، لیکن اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں غرناطہ کی نسبت یہ ویران قلعہ زیادہ پسند ہے۔ مجھے غرناطہ سے محبت ہے۔ مجھے فکر ہے کہ ابا جان کہیں کل غرناطہ جانے کا ارادہ بدل نہ دیں۔ تمہیں معلوم ہے کہ ابا جان غرناطہ جانے کا ارادہ نہیں تبدیل کریں گے۔ عقاب نے ہمارے لیے غرناطہ سے نئی بھگی منگوائی ہے۔ تمہاری پریشانی کی وجہ کچھ اور ہے۔ ربیہ، تم مجھ سے اپنے دل کی بات نہیں چھپا سکتی۔ سچ کہو، تمہیں اس بات کا غم نہیں کہ سرحدی عقاب کا نشیمن غرناطہ سے دور ہوگا؟ ربیہ کے چہرے پر حیا کی سرخ و سفید لہریں رقص کرنے لگیں۔ وہ اینجلا کو کوئی جواب نہ دے سکی۔ اینجلا نے پھر کہا، ربیہ، ہم دونوں ایک کشتی میں سوار ہیں، لیکن میں بشیر بن حسن کا نام لیتی ہوں تو تم مجھے ملامت کرتی ہو، اور تمہاری اپنی حالت یہ ہے کہ یہاں سے رخصت ہونے کے تصور سے تمہارا چہرہ مرجھایا جاتا ہے۔ سچ کہو، تمہیں سرحدی عقاب سے محبت نہیں؟ اینجلا، میں یہ کیسے کہہ سکتی ہوں کہ مجھے اس سے نفرت ہے، لیکن میری دنیا اس کی دنیا سے مختلف ہے۔ بدر بن مغیرہ اندلس کے آسمان پر 14ویں رات کا چاند ہے، اور میں ان لاکھوں تماشائیوں میں سے ایک ہوں جو اس کی آب و تاب سے متاثر ہونے کے باوجود اسے آسمان سے اتار کر اپنے جھونپڑے کی زینت بنانے کا خیال دل میں نہیں لا سکتے۔ بشیر بن حسن بھی اندلس کے آسمان کا ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے، اور تمہاری دلچسپی اگر صرف اس کے فن تک محدود رہتی تو میں یقیناً اعتراض نہ کرتی، لیکن اینجلا، تم اس ستارے کو آسمان سے نوچ کر
اپنے دامن کی زینت بنانا چاہتی ہو اور ان بلندیوں سے آنکھیں بند کر لیتی ہو جو تمہارے اور اس کے درمیان حائل ہیں۔ میں تمہاری آنکھیں کھول دینا اپنا فرض سمجھتی ہوں۔ اینجلا کا خوبصورت چہرہ مرجھا گیا۔ اس نے اپنے ہونٹوں پر ایک مغموم مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، اپنی گزشتہ بدسلوکیوں کے باوجود میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ دنیا میں تم سے زیادہ میرا خیر خواہ کوئی نہیں، لیکن برا نہ ماننا، تم ایک شاعرہ ہو۔ میں نے اسے آسمان پر نہیں، اسی زمین پر دیکھا ہے، اور مجھے یہ کہتے ہوئے شرم محسوس نہیں ہوتی کہ میں اسے چاہتی ہوں۔ میں اگر اسے اپنے دامن کی زینت نہ بنا سکی تو بھی اسے اپنی زندگی میں لانے کی کوشش ضرور کروں گی۔ ربیہ، جب میں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا تو میرے دل نے یہ گواہی دی تھی کہ وہ میرا ہے۔ جب میں نے اس کی آواز سنی تھی تو میں نے محسوس کیا تھا کہ میرے کان اس آواز سے مانوس ہیں۔ جب تک میری آنکھیں اسے دیکھتی رہیں گی اور میرے کان اس کی آواز سنتے رہیں گے، میرا دل یہ کہتا رہے گا کہ وہ میرا ہے، وہ میرا ہے۔ ربیہ، سچ کہو، تم بدر بن مغیرہ کے متعلق یہی کچھ محسوس نہیں کرتی کہ وہ ایک مرد ہے اور تم ایک عورت ہو؟ ربیہ نے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اینجلا، تم یہ محسوس نہیں کرتی کہ تم عیسائی ہو اور وہ ایک مسلمان، اور اندلس میں عیسائیت اور اسلام کی جنگ جاری ہے؟ اینجلا نے جواب دیا، مجھے اس کی پرواہ نہیں، میں اسے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کروں گی، اور اگر میں اسے اپنی طرف نہ لا سکی تو مجھے اس کی طرف جانے میں کوئی تعامل نہیں ہوگا۔ ربیہ نے کہا، اینجلا، فرض کرو اگر آج ہی غرناطہ اور قسطلہ کی سلطنتوں میں باقاعدہ جنگ چھڑ جائے تو تمہارے اور بشیر بن حسن کے درمیان تمام راستے مسدود نہیں ہو جائیں گے؟ ہو سکتا ہے کہ عارضی وقفہ کے لیے ہمارے درمیان تمام راستے مسدود ہو جائیں، لیکن اس جنگ کا نتیجہ اس کے سوا اور کیا ہوگا کہ تمام اندلس پر عیسائیوں کا قبضہ ہو جائے اور ہمارے درمیان منافرت کی رہی سہی دیواریں نابود ہو جائیں۔ ربیہ نے کہا، اینجلا، کیا تم یہی سمجھتی ہو کہ بشیر بن حسن جیسا سپاہی اپنی قوم کی شکست اور تباہی کے بعد تم سے عشق کرنے کے لیے زندہ رہے گا؟ اینجلا کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ اس نے تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، ربیہ، فرض کرو اگر حالات اسے قسطلہ جانے پر مجبور کر دیں اور اس کے لیے اپنی زندگی کے باقی دن وہاں گزارنے کے سوا اور کوئی چارہ نہ ہو، تو کیا پھر بھی میرے اور اس کے درمیان کی منافرت کی دیواریں حائل رہیں گی؟ ربیہ نے جواب دیا، یہ اسے قسطلہ جانے پر مجبور کر دینے والے حالات پر منحصر ہے۔ ایک قیدی کی حیثیت سے وہ اپنے دشمن کی کسی لڑکی کی سفارش پر رہا ہو کر ذلت کی زندگی بسر کرنا گوارا نہیں کرے گا۔ البتہ ایک فاتح کی حیثیت سے شاید وہ تمہاری محبت کی زنجیریں پہننا منظور کر لے، لیکن تم نے یہ کیسے معلوم کر لیا کہ حالات اسے قسطلہ جانے پر مجبور کر دیں گے؟ اینجلا نے اپنی پریشانی پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے جواب دیا، ایک پھول کا صحیح مقام باغ ہے، شاید وہ خود ہی زیادہ عرصہ اس ویرانے میں رہنا پسند نہ کرے۔ ربیہ کچھ کہنا چاہتی تھی کہ ساتھ کے کمرے کا دروازہ کھلا اور ابو داؤد اور میریا ان کے کمرے میں داخل ہوئے۔ ابو داؤد کے ہاتھ میں 2 جلتی ہوئی شمعیں تھیں۔ جب اس نے دونوں دریچوں میں یہ شمعیں رکھ دیں تو ربیہ نے معصومانہ انداز میں کہا، ابا جان، کمرے میں فانوس سے پہلے ہی کافی روشنی ہے، یہ شمعیں جلانے سے کیا فائدہ؟ ابو داؤد نے پریشان ہو کر کہا، ربیہ، کیا تمہیں زیادہ روشنی سے نفرت ہے؟ نہیں ابا جان، لیکن یہ ہوا سے بجھ جائیں گی۔ اگر آپ کہیں تو میں کھڑکیاں بند کر دوں؟ نہیں، تازہ ہوا کے لیے کھڑکیوں کا کھلا رہنا ضروری ہے۔ پھر اس نے میریا کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اگر یہ بجھ جائیں تو انہیں فوراً دوبارہ جلا دینا۔ میرے کمرے میں اور شمعیں پڑی ہیں، جب یہ ختم ہو جائیں تو ان کی جگہ اور لا کر رکھ دینا۔ ابو داؤد یہ کہہ کر باہر نکل گیا۔ عشاء کی نماز کے وقت بدر بن مغیرہ شاہ غرناطہ کے بھائی الزغل اور غرناطہ کی فوج کے 2 نامور سالار موسیٰ اور الزیغری کے ہمراہ قلعے میں داخل ہوا۔ غرناطہ کے 15 سپاہی اور معمولی عہدیدار بھی ان کے ساتھ تھے۔ چونکہ قلعہ کی مسجد میں مؤذن اذان دے رہا تھا، اس لیے یہ لوگ گھوڑے سے اترتے ہی مسجد میں داخل ہوئے۔ ابو داؤد اور بشیر بن حسن نے مسجد کے دروازے پر انہیں خوش آمدید کہا۔ الزغل نے بشیر بن حسن کے ساتھ گرم جوشی سے مصافحہ کرتے ہوئے ابو داؤد کی طرف دیکھا۔ بدر بن مغیرہ نے کہا، یہ ابو داؤد ہیں، میں راستے میں آپ کے سامنے ان کا ذکر کر چکا ہوں۔ الزغل نے ابو داؤد کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے کہا، بدر نے آپ کی بہت سی خوبیاں بیان کی ہیں، لیکن میرے نزدیک آپ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ہمارا سرحدی عقاب آپ کا عقیدت مند ہے۔
ابو داؤد نے مسکراتے ہوئے کہا، میری سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ میں ایک انتہا درجے کے فیاض طبع نوجوان کا مہمان ہوں، جس نے اپنے بے کس مہمان کی بے جا تعریف بھی مہمان نوازی کے فرائض میں شامل کر لی ہے۔ وہ حادثہ جس کے باعث مجھے چند دن کے لیے سرحدی عقاب کی ہم نشینی نصیب ہوئی ہے، میری زندگی کا ایک انتہائی خوشگوار واقعہ ہے۔ غرناطہ کا رجل عظیم یعنی الزغل، جسے میں دور سے دیکھ لینا بھی اپنی خوش قسمتی خیال کرتا، آج میرے سامنے ہے۔ اگر یہ گستاخی نہ ہو تو میں اس مقدس ہاتھ پر بوسہ دینا چاہتا ہوں جسے صدیوں کے بعد موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد کی تلوار اٹھانے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ الزغل ان باعمل انسانوں میں سے تھا جو خوشامد سے بہت پریشان ہوتے ہیں، لیکن ابو داؤد کا لب و لہجہ اسے متاثر کیے بغیر نہ رہ سکا۔ اس کے ساتھ ہی دو گرم گرم آنسو جو ابو داؤد کی آنکھوں سے انتہائی ضرورت کے وقت ٹپکا کرتے تھے، الزغل کے ہاتھ پر گر پڑے۔ قریباً اسی قسم کے جذبات کا اظہار ابو داؤد نے موسیٰ اور الزیغری سے متعارف ہوتے وقت بھی کیا۔ یہ لوگ مسجد میں داخل ہوئے، امامت کے فرائض ابو داؤد نے انجام دیے۔ نماز کے بعد یہ لوگ بالائی منزل کے ایک کمرے میں کھانا کھا رہے تھے۔ ابو داؤد ان پر اثر ڈالنے کے لیے اپنے دماغ اور زبان کی تمام صلاحیتوں سے کام لے رہا تھا۔ الزغل جو خود بھی بہت سے علوم میں غیر معمولی استعداد رکھتا تھا، ابو داؤد کے تبحر علمی سے بہت متاثر ہوا، اور جب اس نے اپنی ان خفیہ سرگرمیوں کا ذکر کیا جن کا مقصد کستلا کی ظالم حکومت کا تختہ الٹنا تھا، تو الزغل نے کہا، خدا کا شکر ہے کہ آپ نے اپنی سرگرمیوں کے لیے وہ جگہ منتخب کی ہے جہاں آپ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ غرناطہ میں آپ ہمارے لیے بہت کچھ کر سکیں گے۔ بدر بن مغیرہ نے آپ کے متعلق جو کچھ مجھے بتایا ہے، اس سے میرا اندازہ ہے کہ آپ نوجوانوں کو متاثر کرنا جانتے ہیں۔ میں غرناطہ میں ایک ایسا نوجوان آپ کے سپرد کروں گا جسے راہ راست پر لانا ہمارے لیے اندلس کی کھوئی ہوئی سلطنت کو دوبارہ حاصل کرنے سے کم نہیں۔ میری مراد اپنے بھتیجے اور اندلس کے ولی عہد عبداللہ سے ہے۔ وہ پرلے درجے کا وہمی، ڈرپوک، خوشامد پسند اور جلد باز نوجوان ہے۔ وہ تعمیر سے زیادہ تخریب میں خوش رہتا ہے۔ اگر آپ اس کی اصلاح کر سکیں تو یہ قوم کی بہت بڑی خدمت ہوگی۔ ابو داؤد نے اپنی مسرت کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے جواب دیا، غرناطہ کے نوجوانوں کی اصلاح کے لیے آپ کی آنکھ کا اشارہ کافی ہے، تاہم جو خدمت میرے سپرد کی جائے گی میں اسے بخوشی سر انجام دوں گا۔